آج اب سے کچھ گھنٹوں پہلے میری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل آفریدی سے بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، جس میں میں نے ان سے لانگ مارچ سے لے کر پاکستان تحریک انصاف کی سیاست، اپوزیشن اتحاد سے لے کر عمران خان صاحب کی صحت تک کئی اہم سوالات رکھے ان کے سامنے، جس کے جوابات دیتے ہوئے سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ اس بار غلطیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ساری کشتیاں جلا کر اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں، ایک شہر یا ایک صوبہ بند نہیں ہوگا بلکہ پورا ملک بند ہوگا۔ اگر حکومت نے آخری وقت میں رابطہ کر کے وقت مانگنے کی کوشش کی تو ایسا نہیں ہوگا، ابھی وقت ہے عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے۔ سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا کہ اس وقت فوکس عمران خان سے ملاقات ہے، رہائی قانون کے مطابق ہوگی، لیکن اگر عمران خان سے ملاقات ہو جاتی ہے اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کا رخ نہیں کرنا تو احتجاج مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے اور تاریخ تبدیل بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ عمران خان نہیں کرنا ہے، حرف آخر عمران خان کا ہی ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ 27 ستمبر کے اعلان پر عمران خان کی بہنوں کو لوپ میں نہیں لیا گیا، ان کے تحفظات درست ہیں لیکن ان کو بنا لیا جائے گا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی صحت سے متعلق جو افواہیں گردش کر رہی ہیں، اس پر بھی میں نے ان سے سوال کیا تو اس پر اہل خانہ سے بات نہیں ہوئی ان کی اور نہ ہی کسی اور سے ہوئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ نے یہ ضرور کہا کہ اگر اس میں کوئی صداقت ہے تو پھر 27 ستمبر کا انتظار نہیں کیا جائے گا، یہ احتجاج جلدی بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم انہوں نے وضاحت بھی دی کہ اس سے پہلے بھی جب طبیعت ناسازی کا معاملہ سامنے آیا تھا تو اس وقت انہوں نے وفاقی حکومت کے کچھ لوگوں سے ذاتی حیثیت میں تصدیق لی تھی اور انہیں بتایا گیا تھا کہ عمران خان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں تھا تو پھر وہ شخصیت بھی اب قابل اعتبار نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ناظرین یہ بھی انکشاف کیا کہ فروری میں عمران خان کی صحت سے متعلق جو احتجاج ہوا تھا اس وقت کافی چیزیں حاصل کرنے کی پوزیشن میں تھے، لیکن ایسے میں پشاور میں احتجاج کی کال دے کر چیزوں کو خراب کیا گیا۔ اپوزیشن الائنس کے سوال پر انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ پیپلز پارٹی رابطے میں ہے اور جلد پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی تحریک تحفظ آئین کے سٹیج پر نظر آئیں گے۔ جب میں نے سوال کیا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت رضامند ہے اس بات پر تو جواب ملا کہ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے پاس آئے گی، جس پر میں نے 2-3 بار زور دے کر یہ پوچھا کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ تو پیپلز پارٹی پر سنگین الزامات لگاتی ہے، کہتے ہیں کہ چوروں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، جس پر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی قیادت پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے پر رضامند ہے، بلکہ جمعیت علماء اسلام سے بھی معاملات طے ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا وزیر اعلیٰ نے کہ ہمارے جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ مزاحمت سے ڈرتے ہیں، لیکن حکومتی رویوں نے انہیں بھی مجبور کر دیا ہے کہ اب وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ راستہ صرف اور صرف مزاحمت ہے۔ محمود اچکزئی صاحب یہ مزاحمت پر راضی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے آج سے پہلے جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں ساری ناکام ہوئی ہیں، اس بار غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب غلطی ہوتی ہے تو پھر پارٹی 1 سے 2 سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کے حوالے سے، بیک ڈور رابطے کے حوالے سے بھی میں نے ان سے سوال پوچھا، جس پر انہوں نے کہا کہ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ سی ایم صاحب آپ پر بڑی تنقید ہوتی ہے، 1 سال ہونے والا ہے، کچھ نہیں کر سکے آپ، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اب تک گورننس بہتر کرنے پر کام کر رہے تھے، اب ان کی جو توجہ ہے وہ رہائی کی طرف مرکوز ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پہلے آپ لوگ کفن باندھ کر آئے تھے، اس بار کشتیاں جلا کر آ رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس بار چیزیں مختلف ہوں گی، 20 لاکھ افراد اسلام آباد کی طرف آئیں گے۔ اہم ترین باتیں ہوئی ہیں اور ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جب میں نے سوال کیا ہے تو اس کا بھی مجھے جواب ملا ہے، تو اس پر بات کرنے کے لیے، اس کی کنفرمیشن کے لیے میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، سیکریٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے نیر حسین بخاری صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں بخاری صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، جب میں نے ان کے سامنے سوال رکھا تو انہوں نے بتایا کہ نہ صرف رابطے ہو رہے ہیں بلکہ دونوں پارٹیز جلد ایک سٹیج پر ہوں گی، تو یہ تو بہت بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ دے دیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے۔ تصدیق کریں گے آپ اس بات کی سر؟ دیکھیں جی، میں تو تصدیق اس لیے تھا کیونکہ میرے علم میں نہیں کہ چیف منسٹر صاحب کی بات کس سے ہوئی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈائلاگ پہ بلیو کرتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایشوز کو تھرو ڈائلاگ ریزالو کرنا چاہتی ہے، اور ملک کی جو صورتحال ہے اس میں واقعی ڈائلاگ کی بہت ضرورت ہے۔ تو اگر پولیٹیکل پرسنالٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان کو بات چیت ہو تو وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہی بات ہوگی، کسی ذاتی انٹرسٹ کی تو بات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے نالج میں براہ راست تو نہیں،
لیکن ہم تو پیپلز پارٹی تو اپنے بدترین مخالفین سے بھی ہم نے ڈائلاگ کیا 77 آنورڈ. اس میں کوئی ایسی ان نیچرل بات تو نہیں ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ آپس میں بات چیت کرتی رہتی ہے. اچھا بخاری صاحب، لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے، کیونکہ آئی نو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈائلاگ کی بات کرتی ہے، لیکن جب میری وزیر اعلیٰ سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک چیز بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتائی کہ مزاحمت اب جو ہے حکومتی رویوں نے ان کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ اب تمام کے تمام جتنے بھی ان کے سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اس چیز کے اوپر رضامند ہو گئے ہیں کہ اب مزاحمت کی طرف ہی بات جائے گی، اب مزاحمت سے ہی بات بنے گی. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کے ساتھ بھی پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگی کہ ٹھیک ہے جی مزاحمت کی طرف بڑھتے ہیں آگے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ایک بات پہ بلیو کرتی ہے، مزاحمتی سیاست سے کبھی کسی نے ثمرات کبھی نہیں سمیٹے، اور انٹل انلیس کہ مزاحمت اتنی اسٹرانگ ہو. تو یہ تو پچھلے 2.5-3 سال سے مزاحمت کر رہے ہیں، تو بڑی فروٹلیس ان کی مزاحمت ہے. یہ تو کوئی اپنا آبجیکٹ اچیو بھی نہیں کر پائے. لیکن پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ کسی کو بھی اگر آپ نے ڈسلوج کرنا ہے تو جو لیگل کانسٹیٹیوشنل ذرائع ہیں ان کو استعمال کیا جائے، وہی ایک طریقہ ہوتا ہے. ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں جب یہ عمران خان صاحب ادھر پارلیمنٹ کے سامنے آ کے بیٹھ گئے تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے سپورٹ کیا میاں نواز شریف صاحب کو کہ جی ہم انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے کسی کو ڈسلوج کرنے کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ یہ پھر دعوت دیتی ہے پھر اور فورسز کو بھی. تو اس لیے اگر آپ نے کسی کو ڈسلوج کرنا ہے اور پالیٹکس کرنی ہے تو پھر جو آئین موجود ہے اس میں جو طریقہ کار ہے اس کو دیکھیں، اس کو استعمال کریں، وہ ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ رواج ڈال دیں کہ جی گورنمنٹ بنے اور 6 مہینے بعد آپ احتجاج کر کے اس کو ریموو کر دیں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. اور ابھی پی ٹی آئی کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ 2022 کے بعد وہ مزاحمت کرتے رہے تو کیا اچیومنٹ ہے ان کی سو فار. لیکن پولیٹیشنز میں ڈائلاگ، اس کو ہمیشہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. تو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ڈائلاگ پہ بلیو کرتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، ججز کی تعیناتی کے حوالے سے آپ نے بتایا تھا کہ جو ریکمنڈیشن پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دی گئی انہیں کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا. پھر کل میری طارق فضل چودھری صاحب سے بات ہو رہی تھی پروگرام میں، تو نہ یہ سیاسی جماعتوں کا حق ہے، نہ سیاسی جماعتوں کو ایسی بات کرنی چاہیے کہ ججز کی تعیناتی میں ان کی کوئی ریکمنڈیشن ہو یا نہ ہو. ان کی ذرا بات سنیے پھر اس کو رسپونڈ کیجیے گا. میں تو جماعتوں کی ججز کی ریکمنڈیشن کے ہی سرے سے خلاف ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ بات کرنی نہیں چاہیے، نہ یہ بات ہونی چاہیے. سیاسی جماعت کا ریکمنڈیڈ کون سا جج ہوتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس بات کے اوپر بہرحال ناراضگی نہیں ہے. جی بخاری صاحب. دیکھیں، بات یہ ہے کہ بات اس میں ممبرشپس جوڈیشل کمیشن میں کون لوگ بیٹھے ہیں، اور جوڈیشل کمیشن کے جو رولز ہیں وہ جو ممبرز ہیں وہ اپنی ریکمنڈیشن دیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی وہاں پہ فاروق نائک صاحب کرتے ہیں. تو ان سے جو ریکمنڈیشن لی گئی ہیں وہ طارق چودھری صاحب کو پتہ ہے کہ کس بنیاد پہ لی گئی ہیں، یا پی ٹی آئی سے ریکمنڈیشن لیتے ہیں تو کس بنیاد پہ لیتے ہیں، یا باقی جو ان کے ممبرز ہیں جو ایڈوکیٹ جنرل ہے، اٹارنی جنرل ہے، تو نام تو یہ جے سی پی لیتی ہے. پہلے یہ سسٹم نہیں تھا، اب ان کو اختیار ہے، وہ پرپوز کرتے ہیں نام. تو آبویسلی جو فاروق نائک صاحب ہی ریپرزینٹ پیپلز پارٹی اوور دیئر. تو یہ کوئی چھمبے کی بات تو نہیں ہے. طارق چودھری کو تو پتہ نہیں کہ جے سی پی جب اس کی پوزیشن یہ 27 امینڈمنٹ کے پہلے جو تھی تو اس وقت تو جے سی پی جو ریکمنڈیشن تھی پارلیمنٹری پارٹی کی تو حیثیت کو نہیں تھی. میں ہیڈ رہا ہوں اس پارلیمنٹری پارٹی کا، جو فرسٹ پارلیمنٹری پارٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی. I headed that